سب سے زیادہ شور مچایا ہوا تھا مہنگائی کا کہ جی مہنگائی مارچ آ گئی، عمران خان نے مہنگائی کر دی، قتل کر دیا لوگوں کو. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے وہاں، بول نہیں رہے، وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں، اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے، میں اسے بیچوں، میں جو مرضی کروں اسے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے. ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سامنے، اچھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے، کتنی تکلیف ہے، چن چن کے. آج کیوں نہیں جا رہا؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ویڈیو لنک خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ جس طرف ملک جا رہا ہے، قوم کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت دلدل میں گھسیٹتے جا رہے ہیں. بحیثیت قوم اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو وہ ہونے والا ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ بیرونی قرضوں کی قسطیں ادا نہ کر سکنے پر ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. اوپر دگنی ہے آج مہنگائی اس دور کی. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی آج پاکستان میں. کتنے لوگ یہ، کتنے وہ میڈیا ہاؤسز اپنے ضمیر جگائیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں. اس ملک میں چوروں کا نہ بچائیں اپنے پیسے ضمیر بیچ کے. آج دگنی مہنگائی ہے. اور کون سی قیامت آ گئی کہ تب سے اور اب میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تھی تیل کی وجہ سے. ہم کیوں پھنسے ہوئے تھے؟ امپورٹڈ مہنگائی تھی. دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی کرونا کی وجہ سے، سپلائی شارٹیجز تھے. تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے؟ $80 سے بھی نیچے آ گئی ہے. آج $70 اور $80 کے بیچ میں قیمت ہے. ہمارے دور میں $103 سے $115 تک تیل کی قیمت تھی، جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑی ہوئی تھی مہنگائی روکنے کے لیے. تو ہم جب کہتے تھے کہ باہر سے مہنگائی ہے تب تو کوئی نہیں سنتا تھا. اور آج یہی لوگ جب کہ نیچے آ چکی ہے تیل کی قیمت اور آج مہنگائی اسمانوں پہ ہے، آج سناٹا ہے. آج ہمارے دور میں جو پٹرول اور ڈیزل تھا وہ $150 لیٹر پہ تھا. آج کوئی $234 پہ ایک ہے، 224 پہ ایک ہے، 236 پہ ڈیزل ہے. تو آج کیوں نہیں، جب ڈالر نیچے، جب تیل نیچے آ گیا ہے تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر کہ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل کے اسمانوں پہ قیمت گئی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے. پھر جو اب میں خطرناک چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ملک کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دو خاندان 30 سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے، 60 کی دہائی کے بعد کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے زور نہیں لگایا ایکسپورٹس بڑھانے میں. جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے ڈالرز ملک میں کیسے آئیں گے؟ نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس 0 بڑھی ہیں. 5 سالوں میں ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو جب ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ملک کی دولت میں کیسے اضافہ ہوگا. کیسے ایشیا ٹائیگر بنا دیں گے تو لاہور کو پیرس میں بنا دیں گے. جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی وہ ملک کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا، اس کی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. چائنا جو آج ایک اکنامک سپر پاور ہے، انہوں نے اپنی ایکسپورٹس آج ان کی پتہ نہیں $2,000 ارب کی ایکسپورٹس ہیں. ہماری آج ایکسپورٹ جب ہمیں ملا تھا پاکستان تو $24 ارب کی ایکسپورٹس تھی 22 کروڑ پاکستانیوں کی. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کو لے گئے $33 ارب پہ، کیونکہ وہ بھی بڑا زور لگا کے، کیونکہ کرونا تھا. کرونا کی وجہ سے دنیا بند ہوئی تھی. 2 سال تو چائنا بند رہا ہے، تو اس کے باوجود ہم $33 ارب. تو ایکسپورٹس کے اوپر کبھی کسی نے زور لگایا نہیں ہے. تو آج پاکستان کے اندر جو خوفناک بات کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہے. جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں اور جو ریکارڈ پہ پہنچی تھی، اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم رہتے تو وہ $38 ارب پہ پہنچ جانی تھی، وہ اب ہر مہینے 18% ایکسپورٹس پاکستان کی گر رہی ہیں.
تو بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے وہ نیچے آ رہا ہے. جو ہماری ریمیٹنسز ہیں, جو ہمارا جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں, ایک تو ان کو اعتماد نہیں ہے اس حکومت پہ, دوسرا اور وہ ہے کہ ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جس میں اوورسیز پاکستانی پیسے وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں. پاکستانیز نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا اوورسیز پاکستانی نے. اور دوسرا کہ جب اتنا بڑا فرق آ جائے آفیشل ڈالر کی ریٹ میں اور مارکیٹ ریٹ میں, تو وہ تو ایک دم سیدھا ہی اس کا فرق پڑے گا ریمیٹنسز میں. تو جب ڈالر ہمارے ملک میں کم آنے شروع ہو جائیں تو اس سے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے قرضوں کی قسطیں کیسے ادا کریں گے. اگر ہم جو کوشش پوری پالیسی تھی کہ ڈالرز ہمارے بڑھیں, ریمیٹنسز بھی آئیں اور ایکسپورٹس ہماری بڑھیں جو بڑھ رہی تھی, اور پھر ہماری کوشش یہ تھی کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھائیں جو 75% ہم نے بڑھائی تھی جو فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے, اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی, جو ہم نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہوئے تھے جدھر سے ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی, اور چائنا سے ہماری بڑی آگے بات چل چکی تھی. بدقسمتی سے چائنا نے 2 سال پھر سے بند ہو گیا چائنا. تو وہ چائنا آنا جانا ہی ناممکن ہو گیا, ان کی جو کوارنٹین لاز ایسے تھے. تو جو ہم نے ان سے اپنی اسپیشل اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ کروانی تھی, اس نے بھی ہمارے ڈالر کی انٹیک بڑھانی تھی. تو اب نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں, ریمیٹنسز ہماری نیچے جا رہی ہیں, ڈالرز ہمارے کم ہو رہے ہیں, قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. تو کس نے ادا کرنی ہے؟ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے, ہم یہ کیسے قسطیں ادا کریں گے؟